السلام علیکم حب وطن پاکستانیوں۔ آخرکار قاضی فائز عیسیٰ اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ 8 فروری سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالا جائے اور اسی لیے ان کے خلاف وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ جب پورا نظام آپ کے خلاف کھڑا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ لوگوں کو اٹھا کر آپ کے خلاف جھوٹی گواہی پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور آپ جج کے عہدے پر عزت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس عزت کی بجائے اگر آپ کو ذلت ملے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے صدر مملکت کو اپنا استعفیٰ روانہ کر دیا، کیونکہ قاضی کا یہ پلان ہے کہ 8 فروری سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو نکالنا ہے تاکہ نون لیگ کو اس سے سیاسی بیانیہ مل سکے۔ شاید اسی لیے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک کم ظرف کے ہاتھوں ذلیل ہونے پر باعزت مستعفی ہونے کو فوقیت دی ہے۔ صدر کو جسٹس مظاہر علی نقوی کا استعفیٰ وہ مسترد کر دینا چاہیے۔ مظاہر علی اکبر نقوی وہ ایک دلیر اور بہادر جج تھا۔ اس نے اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کی اور آج اس کا حال دیکھ لیجئے کہ اس کے خلاف گواہان ان کو بھی کٹہرے میں لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ، جس کی طرف پاکستان کی عوام وہ آنکھیں کھول کر دیکھ رہی ہے، لیکن اس ٹائم پر پاکستانی جان چکے ہیں۔ اسی لیے مظاہر علی اکبر نقوی اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے جو اسے عزت دی ہے، اس کے سامنے ایک جج کی کرسی کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جج تو وہ بھی ہیں جنہوں نے الیکشن رکوانے کی سہولت کاری کی اور سیویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی اجازت دی۔ ان کی آج معاشرے میں کیا عزت رہ گئی ہے؟ آج بندیال کو لوگ کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں؟ آج قاضی جو کہ سب سے بڑے منصب پر بیٹھا ہے، لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ بات عہدے کی نہیں ہوتی، بات عزت اور ذلت کی ہوتی ہے۔ بات ہوتی ہے کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ سے یاد کرے گی۔ تو آج مظاہر نے آخرکار استعفیٰ تو دے دیا، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر جو اس کی عزت اور احترام اور محبت موجود ہے، وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ یہی اس نے کمایا ہے، لندن میں جائیدادیں نہیں بنائیں، لوگوں میں عزت کمائی۔ تو محب وطن پاکستانیوں، سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔